الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل، ایک ایسی نماز کہ جس کے پڑھنے سے اور جس وظیفے کے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس نماز کے صدقے میں ہر بندے کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے، کسی مشکل کا حل معلوم نہ ہو رہا ہو، کوئی حاجت پیش آئے اور آپ کے لیے کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا، آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ اہل عرب میں یا پرانے زمانوں میں یہ بات بہت زیادہ لوگ مانتے تھے کہ انہیں جب بھی کوئی مشکل حاجت آتی، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز حاجت پڑھا کرتے تھے۔ یا پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قحط سالی نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، ان کے مویشی بھوک پیاس سے مرنے لگے، کوئی بھی مویشی کے لیے کھانا وغیرہ یا چارہ وغیرہ اگتا ہی نہیں تھا کیونکہ بارش کی بہت زیادہ کمی تھی۔ لوگ بھی آہستہ آہستہ نقل مکانی کرنا شروع ہو گئے کیونکہ وہاں پر پانی وغیرہ بھی نہیں تھا۔ پھر کسی صحابی نے بتایا کہ آپ لوگ یہ والی نماز ادا کریں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ یہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو سب لوگوں نے مل کر یہ نماز ادا کی اور یہ عمل کیا۔ اسی وقت باران رحمت اترنا شروع ہو گئی اور باران رحمت اترتے اترتے اس قدر ہریالی ہو گئی کہ ان کے مال و مویشی چرنے لگ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بارش نہیں ہو رہی، میرے مویشی بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی گزارا نہیں ہے، پانی کی قلت ہو چکی ہے، بہت عرصے سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا آپ دعا کریں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں اللہ پاک کیوں نہ قبول کرے، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ پس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا دیا، آسمان کی بلندیوں پہ بلند کیا اور دعا کچھ یوں عرض گزار ہوئے، اے باری تعالیٰ بارش برسا، اتنی بارش برسا کہ ہر طرف ہریالی ہو جائے، مال مویشی جو بھوک پیاس سے مر رہے ہیں وہ بھی اپنی حالت پر واپس آ جائیں۔ اس طرح سے یہ بس کہنا تھا، ابھی دعا کے لیے ہاتھ جو اٹھائے تھے وہ دعا کے لیے ہاتھ پوری طرح نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ ادھر سے قبولیت کا مژدہ آ گیا اور فوری طور پر باران رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی اور برسات ہی برسات ہو گئی۔ اتنی برسات ہوئی کہ ہر طرف پانی اکٹھا ہو گیا۔ اب چونکہ دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اس لیے بارش کیسے رک سکتی تھی، لہٰذا وہ صحابی رسول پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دعا کر دیجئے کہ یہ بارش ہمارے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیا مریا مریا غدقا مجللا سہا طبقا دائما، کہ اے میرے مولا بارش کو ہم پہ برسا اور ہمارے لیے اس بارش کو مصیبت نہ بنا، ہمارے لیے صرف اتنی بارش برسا کہ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ لہٰذا بارش ادھر ہی رک گئی اور حسب معمول تھوڑی بہت ہوتی رہی۔ لہٰذا بارش کی وجہ سے اس قدر دعائیں قبول ہوئیں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی بتایا ہوا یہ بھی عمل ہے۔ اس عمل کو جو کوئی کر لیتا ہے بے انتہا فوائد پاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے اس نماز کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو بہت بڑی حاجت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کی رات میں یہ عمل کر لیں، جمعرات میں عمل کر لیں یا پیر میں عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاکیزہ ہو جانا ہے، صاف ستھرا لباس پہن لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1025 مرتبہ یا 250 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 1025 یا 250 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کرنی ہے، یا غربا یا معصوم بچوں کو کھلا دیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک اس دعا کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ 3 جمعے لگاتار مانگیں انشاءاللہ، تیسرے ہی جمعے آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی، پہلے ہی جمعہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ آپ نماز حاجت کا عمل کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو بہت سے بہن بھائیوں نے کیا، اللہ پاک نے انہیں نوازا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی حاجت ہے تو آپ نے کسی بھی جو وقت ہو جس میں مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت کی نیت میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، جو آپ کی حاجت ہے مانگ لیں۔ جیسے ہی آپ حاجت مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا۔ آپ نے دعا کو ایسے مانگنا ہے جیسے آپ نے گڑ گڑا کر مانگنا ہے اپنے رب سے، جو چاہیں مانگیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک تو دینے والا ہے، وہ اپنے بندے کو ہر حال میں عطا فرماتا ہے، آپ کو بھی عطا کرے گا۔ آپ نے دعا قضائے یہ جو آپ کے لیے قضائے حاجت کے لیے آپ نے جو نوافل 2 ادا کرنے ہیں، انہی نوافل کے دوران ہی آپ کی پہلے تو حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس عمل کو ضرور کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی مصیبتوں کو حل کرے۔ اس کے علاوہ میرے تمام بہن بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، خود بھی اپنے لیے دعا کریں اور اس کے علاوہ ملکی حالات کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں، اور اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔